ہر راسپبری پائی نوڈ اسرائیل کے شہر ہر تزلیہ میں واقع ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول C2 سرور سے جڑا ہوا تھا، جس کا IP ایڈریس 82.166.89.23 تھا۔ یہ IP تل ابیب کے دفاعی صنعتی زون سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا SSL سرٹیفکیٹ اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF کی یونٹ 8200 سے میل کھاتا ہے، جو سائبر وارفیئر میں مہارت رکھتی تھی۔ اس انکشاف نے اس خدشے کو حقیقت میں بدل دیا کہ یہ آپریشن محض بھارتی خفیہ مداخلت تک محدود نہیں بلکہ اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کی شراکت سے چلایا جا رہا تھا۔ تفتیش کے دوران ایک پاس ورڈ مینیجر فائل برآمد ہوئی جو اس پوری سازش کی سب سے اہم کڑی ثابت ہوئی۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور معاشی مرکز ہمیشہ سے کئی سیاسی، سماجی اور سیکیورٹی معاملات کا مرکز رہا ہے۔ تاہم حالیہ دنوں میں FIA کے سائبر کرائم ونگ کی ایک کامیاب کارروائی نے شہر کے وسط میں موجود ایک فلیٹ سے ایک ایسے منظم بین الاقوامی سائبر آپریشن کا پردہ فاش کیا ہے جو نہ صرف پاکستان کے حساس اداروں اور سرکاری نیٹ ورکس پر حملے کا ذریعہ بنا بلکہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پھیلانے اور ریاست مخالف بیانیے کو عالمی سطح پر مقبول بنانے کا ایک منظم مرکز بھی ثابت ہوا۔ نیو جنا روڈ پر واقع اس فلیٹ سے ملنے والے شواہد کسی معمولی سائبر سیٹ اپ کا پتہ نہیں دیتے بلکہ یہ ایک مکمل ہائبرڈ وارفیئر سینٹر تھا جس میں 2 درجن لیپ ٹاپس اور 3 درجن راسپبیری پائی نوڈز نصب تھے۔ FIA کی ابتدائی سرویلنس میں اسی مقام سے سرکاری نیٹ ورکس میں غیر معمولی ڈیٹا اسپائک اور پیکٹ فلو کی نشاندہی ہوئی تھی، جس پر کارروائی کے بعد پتہ چلا کہ یہ نیٹ ورک پاکستان کے خلاف سائبر حملوں، ڈیٹا چوری اور ریاست مخالف بیانیے کی تشہیر میں ملوث ہے۔ تحقیقات کے دوران فورینزک امیجنگ سے معلوم ہوا کہ ہر ڈیوائس پر ایک مخصوص مالویئر انسٹال تھا جسے روڈرا ٹروجان 10 انہینسڈ انونیمٹی کہا جاتا ہے۔ یہ ریموٹ ایکس ٹروجن ایک خاص قسم کی کسٹم بلڈ تھی جس کی بائنڈری فنگر پرنٹس ایک بھارتی سافٹ ویئر کمپنی کی کلاس فائل سے مماثلت رکھتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مالویئر کی تیاری میں بھارت کی ریاستی سطح پر موجود سائبر وارفیئر لیبس کا کردار شامل ہے۔ مزید گہرائی میں جانے پر پتہ چلا کہ مالویئر کی ہیڈر فائل میں IDSI یعنی انڈین ڈیجیٹل سرویلنس انیشیٹو کا واضح حوالہ موجود تھا جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ پورا سیٹ اپ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی نگرانی میں تیار کیا گیا۔ اس مالویئر سے بھی بڑھ کر چونکا دینے والا انکشاف اس وقت ہوا جب نیٹ ورک سنفرز کے ذریعے اس سیٹ اپ کی انٹرنیٹ ایکٹیویٹی کو ٹریس کیا گیا۔ ہر راسپبری پائی نوڈ اسرائیل کے شہر ہر تزلیہ میں واقع ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول C2 سرور سے جڑا ہوا تھا جس کا IP ایڈریس 82.166.89.23 تھا۔ یہ IP تل ابیب کے دفاعی صنعتی زون سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا SSL سرٹیفکیٹ اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF کی یونٹ 8200 سے میل کھاتا ہے، جو سائبر وارفیئر میں مہارت رکھتی تھی۔ اس انکشاف نے اس خدشے کو حقیقت میں بدل دیا کہ یہ آپریشن محض بھارتی خفیہ مداخلت تک محدود نہیں بلکہ اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کی شراکت سے چلایا جا رہا تھا۔ تفتیش کے دوران ایک پاس ورڈ مینیجر فائل برآمد ہوئی جو اس پوری سازش کی سب سے اہم کڑی ثابت ہوئی۔ اس فائل میں بلوچ یکجہتی کمیٹی BYC سے منسلک 10 ایکس اکاؤنٹس کی لاگ ان تفصیلات موجود تھیں۔ ان میں خاص طور پر BYC کی خاتون سوشل میڈیا کارکنان کے ٹک ٹاک، ایکس اور اسپیس ہوسٹنگ IDs شامل تھیں۔ ان اکاؤنٹس کے ذریعے وہی بیانیہ پھیلایا جا رہا تھا جو را اور موساد کی پشت پناہی سے تیار کیا گیا، یعنی پاکستان مخالف پروپیگنڈا۔ اس پاس ورڈ فائل کے ساتھ ایک نوٹ فائل بھی ملی جس کا عنوان تھا را میں روٹ، جو اس پورے نیٹ ورک کو بھارتی خفیہ ایجنسی کے انڈین ڈیسک سے منسلک کرتا ہے۔ مزید برآں ایک کرپٹو والیٹ کا بیک اپ ملا جس میں $2 لاکھ امریکی کے برابر ایتھرم ETH ٹوکنز موجود تھے۔ بلاک چین ٹریس سے معلوم ہوا کہ یہ فنڈز ایک اسرائیلی کرپٹو ایکسچینج TG Arbit کے ہاٹ والیٹ سے بھیجے گئے تھے۔ اس بات کی بھی تصدیق ہوئی کہ انہی سروسز سے گزشتہ برس BYC کے میڈیا سیل کو 2 مالیاتی ٹرانزیکشنز کی جا چکی ہیں جس سے BYC کی غیر ملکی فنڈنگ اور اس کے ذرائع بے نقاب ہو گئے۔ FIA کی رپورٹ میں اس پورے سیٹ اپ کو را اور موساد کا مشترکہ ٹیسٹ بیڈ قرار دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق مالویئر اور ڈیجیٹل سافٹ ویئر بھارت تیار کرتا تھا جبکہ اسرائیل انفراسٹرکچر، سرور اور کرپٹو ادائیگیوں کا انتظام کرتا تھا۔ BYC اس نیٹ ورک کا عوامی چہرہ تھا جو بلوچستان کے بیانیے کو عالمی سوشل میڈیا پر توڑ مروڑ کر پیش کرتا تھا، #وارفیئر چلاتا اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ بھی انکشاف ہوا کہ گرفتار کیے گئے نیٹ ورک آپریٹرز نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ انہیں ہر کامیاب پروپیگنڈا مہم کے بعد کرپٹو ٹوکنز کی صورت میں بونس دیے جاتے تھے جو موساد کے مخصوص کرپٹو والیٹ سے براہ راست ان کے میٹا
मास्क अकाउंट्स में मुंतकिल होते थे। इन बोनसेस का मकसद नौजवान ऑनलाइन कारकुनों को रियासत के खिलाफ मजीद मुतहरिक करना था। ये तमाम शवाहिद एक संगीन हकीकत की निशानदही करते हैं। बलोच यकजहती कमेटी अब महज एक एहतजाजी तंजीम नहीं रही, बल्कि एक खुफिया इंटेलिजेंस फ्रंट बन चुकी है, जिसका फिजिकल ऑपरेशन कराची में और डिजिटल कमांड एंड कंट्रोल इसराइल में कायम है, जबकि माली पुष्पनाही भारत से फराहम की जा रही है। ये सारा नेटवर्क सिर्फ बलोचिस्तान के बयानी को हाईजैक करने का जरिया नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी इस्तेहकाम, नजरियाती वहदत और रियासती इदारों की साख को तबाह करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। ये इंकशाफ न सिर्फ पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि आलमी सतह पर हाइब्रिड वॉरफेयर की बढ़ती हुई शिद्दत का भी सबूत है। पाकिस्तान को अब सिर्फ दिफाई पोजीशन लेने से आगे बढ़कर साइबर इंटेलिजेंस और सफारती सतह पर जवाबी हिकमत अमली तैयार करना होगी, ताकि इस तरह के बैनुल अक़वामी खुफिया नेटवर्क्स का सदेबाब किया जा सके। FIA की ये कार्रवाई एक अहम पेशरफ्त है, लेकिन ये भी जाहिर करती है कि खतरा बहुत बड़ा और पेचीदा है और इसका मुकाबला इसी सतह की पेशावराना तैयारी से मुमकिन है। बलोच कौम को भी चाहिए कि वो BYC जैसे ग्रोहों की हकीकत को समझे, जो उनके जज्बात, सकाफत और शनाख्त को दुश्मन के एजेंडे के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन ने सिर्फ बारूद और बंदूक से हमला नहीं किया, बल्कि वो अब सोशल मीडिया, जाली बयानिया और साइबर हथियारों से हमलावर है, और इसका मुकाबला शऊर, इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी से ही किया जा सकता है।